آپ نے دیکھا یوم الفرقان، جیسے آج میں قرآن کی سورت فرقان پہ بات کر رہا ہوں، جیسے فرقان کی سورت پہ بات کر رہا ہوں، تو یوم الفرقان کہا جنگ بدر کو، ابر کے سائے میں رب آ گیا قاضی بن کر، اختلافات کے فیصلے کرنے والا، اختلافات کے فیصلے ختم کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کس طریقے سے اسلام الحمدللہ مدینہ کی چھوٹی سی مسجد سے لے کر آج بر صغیر کہاں کہاں تک اسلام پھیل گیا۔ تو اس وقت بھی اللہ کی ابر کے رحمت کی ضرورت ہے، اس وقت بھی ہمیں قرآن کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اس پولوشن سے امت کو نکالنا ہے، اس ذہنی پولوشن سے نوجوانوں کو نکالنا ہے، یہ گھٹن سے نوجوانوں کو نکالنا ہے۔ آپ کی اس نسل کو اس زمین پر دیکھیں نا، آپ اپنے گھر کو آرائش کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کے لیے رہنے کے لیے لوازمات رکھتے ہیں نا، تو دین کی لوازمات بھی رکھنی ہے، دین کی نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے، روحانی انقلاب کی طرف چلنا ہے۔ یہ پاکستان کی فوج، یہ پختون، یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں، یہ جو لڑایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ کروسیڈ وار کی آواز کر کے روس امریکہ افغانستان میں کیوں آیا، روس افغانستان میں کیوں آیا؟ برادر اسلام تھوڑا سا بائبل کو بھی دیکھیے، تھوڑا سا قرآن کو دیکھیے، دیکھیے کیوں پالیسیز بنائی جا رہی ہے اس خطے کو خاص کر، کیوں اس قدر ادھر وسیع تر اسرائیل بنانے کے لیے عربوں کو، عراق کو، لیبیا کو، سعودی کو، آج دیکھا سعودی عرب میں شیطانی دن منائے جا رہے ہیں اس پاک سرزمین کے اوپر جہاں پر اللہ اس کے رسول کا، اللہ کا گھر ہے، جو مکہ جو اول ہے زمین پر، اور اس زمین پر وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک گنبد خضرا ہے۔ پالیسیز بنائی جا رہی ہے، تو ہم نے قرآن کی طرف آنا ہوگا، ہم نے قرآن کی حکمت کو سمجھنا ہوگا، اپنی داخلہ خارجہ دفاعی پالیسی اس لا الہ الا اللہ کی طرف مرتب کرنا ہوگا۔ اس معاشرے میں اعتدال پیدا ہوگا، اس معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا۔ آنے والا وقت گھٹن کا ہے، آپ نے اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اس ماحول کو اس گھٹن سے نکالنا ہے، انتشار سے نکالنا ہے۔ میری درخواست مذہبی حلقے سے، میری درخواست مملکت کے ہر سیاسی لیڈر سے، ہر سیاسی ورکر سے میری اپیل ہے، خدا را خود وکیل نہ بنے،